پی ڈی ایم اپنی موت خود مری، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہی ہوا کہ ان کی آپس میں بھی امانگی نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام نہیں ہے، کوئی ایک منشور نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے ان کے مسائل ہیں اور اپنی اپنی ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ اکٹھے رہ بھی نہیں سکتے اور اکٹھے چل بھی نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ پی ڈی ایم اس کا شکار ہوئی۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم ہر قسم کے انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا، سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ تو اب ایک نیا ایشو کھول کے سامنے آ گیا ود ان پی ٹی آئی، اور اسے ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، اور خاص کر میں 2-3 دنوں سے خود اسے واچ کر رہا ہوں کہ 2 بندے پی ٹی آئی کے بلائے جاتے ہیں اور ایک بندہ اپوزیشن میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا مسلم لیگ نواز کا ہو، اور ان دونوں میں سے ایک کو عمران خان گروپ اور ایک کو جہانگیر خان گروپ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں ایک میلا فائڈ ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی ہے، اور پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان ہے، جو پارٹی کا چیئرمین بھی ہے اور اس ملک کا پرائم منسٹر بھی ہے۔ پی ٹی آئی میں ایک گروپنگ کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ دوستی میری بھی جہانگیر خان ترین کے ساتھ سب سے زیادہ میری بھی دوستی، ہم نے اکٹھے پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، اور جہانگیر خان ترین خود پی ٹی آئی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار برملا وہ کہہ چکا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ہوں، اور اس نے نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی میں میرا گروپ ہے۔ یہ تاثر پھیلانے میں اہم رول میڈیا کا ہے، اور میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ زائل ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم اپنی موت آپ مرے گی، یہ تاثر بھی ختم ہوگا جسے پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی ایک ہے، پی ٹی آئی ایک رہے گی۔ پی ٹی آئی کا لیڈر ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کے گریوینسز ہو سکتے ہیں، کسی کے پرائم منسٹر سے ہو سکتے ہیں، کسی کے کسی منسٹر سے ہو سکتے ہیں، کسی کے چیف منسٹر سے ہو سکتے ہیں، ایک گھر کے اندر جس طرح اختلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں۔ جہاں تک جہانگیر خان کے ایشوز کا تعلق ہے، تو جہانگیر خان کا ایشو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز بھی ہوئیں، کمیشن بھی بنے، ریفرنس بھی بنے، سٹنگ منسٹرز جیلوں میں بھی گئے، اور وہ اپنی کورٹ آف لاء میں اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی جو ہمارے کچھ دوستوں پہ مشتمل ایک گروپ نے جب پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہر کسی کو اس عمل سے گزرنا ہوگا، احتساب کا عمل یہ بھی اکراس دی بورڈ ہوگا، ہر کسی کو اس میں گزرنا ہوگا، چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ انکوائری ہے، یہ الزامات ہیں، یہ انہیں فیس کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہوگا، تو باقی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بھی پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہوگا، اور ہر کسی کو انصاف میسر ہوگا۔ تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان کے پاس اپنا تو کچھ کھیلنے کے لیے ہے نہیں، پولیٹکس کرنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، تو اب وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو کہ نامناسب ہے۔
تو آخری بات اس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک ہے، یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ تیسرا ایشو ہمارے علاقے کا ایشو، اہم ایشوز پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بوجہ نہ زیادہ بات کروں گا اور نہ ہی زیادہ سوال لوں گا، اور اس کی وجہ پہلے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس میں کھل کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اور کھل کے بات کی، کھل کے کویسچنس بھی لیے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد میں نے ٹاک شوز میں بھی شمولیت کی، اس کے بعد کیبنٹ میں بھی میں نے کھل کے بات کی، کیبنٹ کو بھی بریف کیا۔ اس کے بعد میں نے ایکسکلوسیو ملاقات کر کے پرائم منسٹر سے ان سے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا فل اتھارٹیز کے ساتھ، چیلنج کر کے کہ میں اور میرے خاندان کا نہ تو اس الائنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی یہ وہاں ہماری کسی زمین کی خریداری ہے، نہ ہم نے کوئی خریدی ہے، نہ بیچی ہے، نہ ہے۔ تو یہ چیزیں میں بڑی کیٹیگوریکلی کھل کے ان پہ بات کر چکا ہوں۔ اور ایک بات دہرانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ نہ تو ہمارا اس کی الائنمنٹ کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی ہمارے کسی سوسائٹی کے ساتھ مالی مفادات وابستہ ہیں، نہ اس رنگ روڈ کے ساتھ دائیں بائیں رنگ روڈ میں نہ کوئی ہماری زمین آئی ہے اور نہ کوئی آ رہی ہے۔ مختلف ادارے موجود ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ ایک مطالبہ میرا کل بھی تھا، ایک مطالبہ آج بھی ہے کہ پروجیکٹ ڈراپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رنگ روڈ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ، اور میں نے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو بھی آخری بات کی، انکوائری ضرور کروائیں، نیب سے کروائیں، ایف آئی اے سے کروائیں، اینٹی کرپشن سے کروائیں، جس ایجنسی سے جو اپوزیشن کہتی ہے، ہر اپوزیشن کی ڈیمانڈ، اور جو بھی اس میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف ایکشن بھی لیں۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ موجودہ الائنمنٹ پہ کام شروع کروائیں، نئی الائنمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں، الائنمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے، ٹیکنیکلی فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے، جو بھی الائنمنٹ کرنی ہے اسی سال یہ پروجیکٹ شروع ہونا چاہیے۔ اور میں نے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو بھی آخری بات کی، انکوائری ضرور کروائیں، نیب سے کروائیں، ایف آئی اے سے کروائیں، اینٹی کرپشن سے کروائیں، جس ایجنسی سے جو اپوزیشن کہتی ہے، ہر اپوزیشن کی ڈیمانڈ، اور جو بھی اس میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف ایکشن بھی لیں۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ موجودہ الائنمنٹ پہ کام شروع کروائیں، نئی الائنمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں، الائنمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے، ٹیکنیکلی فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے، جو بھی الائنمنٹ کرنی ہے اسی سال یہ پروجیکٹ شروع ہونا چاہیے۔